بے مول رشتہ۔ رات کے سناٹے میں گاؤں کے اس خستہ حال مکان کی فضا بے حد بوجھل تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں بچھی بوسیدہ جائے نماز پر مہرین اپنے رب کے حضور جھکی ہوئی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں خشک ہو چکی تھیں اور دل کسی ان دیکھے خوف سے لرز رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں باہر کا بوسیدہ لکڑی کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ رشید نشے میں دھت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ مہرین، او مہرین، سن، تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ تیرے باپ کا سارا قرض اتر گیا، رشید نے نشے میں لڑکھڑاتی زبان سے اعلان کیا۔ مہرین نے سہم کر جائے نماز سمیٹی اور کپ کپاتی آواز میں بولی، بابا، آپ پھر اس حالت میں آئے ہیں، اور کیسا قرض؟ رشید نے کہکا لگایا، سارا قرض معاف، چودھری صاحب مان گئے ہیں، بس اب تجھے ان کی حویلی جانا ہوگا، کل ہی تیری رخصتی ہے۔ مہرین کا رنگ فک ہو گیا۔ چودھری صاحب؟ بابا، وہ تو آپ کی عمر سے بھی بڑے ہیں، آپ مجھے ان کے ہاتھ بیچ رہے ہیں۔ خاموش! رشید نے آگے بڑھ کر اس کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ مہرین کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ انہوں نے میرا لاکھوں کا قرض معاف کیا ہے اور اوپر سے رقم بھی دی ہے۔ خاموشی سے تیار ہو جا، ورنہ زندہ نہیں بچے گی۔ رشید اسے زمین پر دھکا دے کر باہر نکل گیا اور مہرین وہیں فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دوسری طرف شہر کے ایک عالیشان بنگلے میں احمر خان اپنے شاندار ڈرائنگ روم میں کھڑا بزنس ڈیل پر بات کر رہا تھا۔ اس کی بلندی، ڈریسنگ اور چہرے کے ضم سے غرور صاف جھلکتا تھا۔ تبھی اس کی والدہ بیگم شائستہ شدید پریشانی کے عالم میں روم میں داخل ہوئیں۔ احمر بیٹا، گاڑی نکالو، ہمیں ابھی گاؤں جانا ہے۔ احمر نے فون کان سے ہٹایا اور ناگواری سے آئی برو اچکائے۔ گاؤں؟ ماما، آپ کو معلوم ہے مجھے اس جگہ اور وہاں کے لوگوں سے کتنی چڑ ہے، میں وہاں کیوں جاؤں گا؟ میری بہن کی بیٹی مہرین، اس کا باپ اسے اپنے جوئے کے قرض کے بدلے ایک بوڑھے زمیندار کو بیچ رہا ہے۔ بیگم شائستہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے جیجل کی آخری نشانی کو یوں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ احمر نے سرد اور بے حس لہجے میں کہا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں ماما؟ پولیس میں رپورٹ کر دیں یا ان کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں؟ میں اپنا قیمتی وقت وہاں ضائع نہیں کر سکتا۔ نہیں احمر، بیگم شائستہ نے ڈو ٹوک انداز میں کہا، وہ درندہ پیسے لے کر بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، تمہیں مہرین سے نکاح کرنا ہوگا۔ کیا؟ احمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ماما، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں اس جاہل اور دیہاتی لڑکی سے شادی کروں؟ میں احمر خان، کبھی نہیں۔ بیگم شائستہ نے احمر کا ہاتھ تھام لیا اور التجا کی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، یہ میری بہن کا حق ہے مجھ پر۔ احمر نے شدید ضبط کے عالم میں مٹھیاں بیچ لیں۔ اپنی ماں کی ضد اور قسم کے آگے اس کا غرور پہلی بار لاچار ہو چکا تھا۔ گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں نکاح کی تقریب جاری تھی۔ ماحول میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک خاموش سوگ تھا۔ مہرین سرخ جوڑے میں گھونگھٹ نکالے خاموش آنسو بہا رہی تھی، جبکہ احمر کچھ فاصلے پر کھڑا سخت ناگواری اور نفرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ احمر خان ولد اسد خان، کیا آپ کو مہرین بنت رشید اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ کچھ لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ احمر نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں التجا تھی۔ قبول ہے، احمر نے انتہائی سخت، بے حس اور سائے جیسی ٹھنڈی آواز میں کہا۔ رات کی تاریکی میں سیاہ چمکتی گاڑی تیز رفتاری سے شہر کی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر گہرا سکوت تھا۔ احمر ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور مہرین ساتھ والی سیٹ پر خود میں سمٹی
सहम कर बैठी थी। अहमर ने अचानक ब्रेक दबाया। गाड़ी एक ज़ोरदार झटके के साथ रुकी। उसने महरीन की तरफ देखे बगैर अपने सामने देखते हुए जहर आलूद लहजे में कहा, सुन लो महरीन, मामा की ज़िद और जज्बातियत की वजह से तुम इस गाड़ी में मेरे साथ बैठी हो, लेकिन एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, मेरे लिए तुम सिर्फ एक बोझ हो, मेरी बीवी नहीं। इस घर में तुम्हारी हैसियत एक मजबूरी से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। महरीन ने खामोशी से घूंघट के अंदर अपने आंसू पोंछे और कोई जवाब ना दिया। गाड़ी एक बार फिर तेज़ रफ्तारी से शहर की चकाचौंध की तरफ बढ़ गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही महरीन की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी हसीन ख्वाब में नहीं बल्कि एक कठिन हकीकत में सांस ले रही है। अहमद रात को ही उसे दूसरे कमरे में छोड़ कर जा चुका था और अब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अहमद ने नाश्ते की मेज़ पर बेगम शाइस्ता की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, मामा, मैं इस लड़की को अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे कहीं दूर मुंतकिल कर दे और याद रहे, बाहर किसी को भी इस शादी की भनक नहीं लगनी चाहिए। मैं एक देहाती को अपनी बीवी बनाकर अपनी हंसाई नहीं करवा सकता। बेगम शाइस्ता ने महरीन का हाथ थामा और उसे ऊपर के एक अलग कोने के कमरे में ले जाते हुए कहा, परेशान मत हो महरीन, अहमद का गुस्सा भी शदीद है, तुम खामोशी से यहाँ रहो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। महरीन ने अपने ज़ब्त का खून करते हुए सिर्फ इतना कहा, आपने मुझे बाइज़्ज़त पनाह दी है खाला जान, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं कभी आपकी यहाँ उनकी शिकवे की वजह नहीं बनूंगी। उसने चुपचाप अपना सामान संभाला, सर झुकाया और बहते आंसुओं के साथ अपने लिए मुकर्रर की गई तन्हाई और बेनाम रिश्ते को कबूल कर लिया। दिन गुजरने के साथ साथ अहमद के दिल की कुरहन कम होने की बजाय मज़ीद शदीद होती चली गई। वो जब भी घर लौटता महरीन की मौजूदगी ही उसके गुस्से को भड़का देती थी। उसकी नज़र में महरीन महज एक देहाती, जाहिल और नाख्वानदा लड़की थी जो उसके मेयार, उसके शानदार लाइफस्टाइल और उसके नाम पर एक बदनुमा दाग की मानंद थी। वो हर रोज़ कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर महरीन को नीचा दिखाने और उसकी ज़ात को मजरूह करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता। एक शाम जब अहमद ऑफिस से थका हार कर लौटा तो महरीन हस्बे मामूल खाला जान के लिए चाय का ट्रे लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसका सादा सा सूती लिबास, सर पर सलीके से जमा हुआ दुपट्टा और पाँव की आहट तक ना होने देने वाली खामोश चाल देखते ही अहमद की तेवड़ियों पर बल पड़ गए। उसने नागवारी से अपना लैपटॉप साइड पर रखा। महरीन के हाथ से चाय का कप तकरीबन छीनते हुए मेज़ पर ज़ोर से पटका, जिससे चाय की चंद बूंदें कीमती कालीन पर गिर गईं। मामा, आखिर आपने इस खूबसूरत घर को क्या बना दिया है? अहमद ने महरीन की तरफ नफ़रत से उंगली उठाते हुए तल्ख लहजे में कहा, जब भी घर आता हूँ मुझे इस लड़की का ये बेचारगी से भरा चेहरा, ये देहाती लिबास और ये बेढंगा अंदाज देखना पड़ता है। मुझे तो इसके सामने आते ही घिन आने लगती है। इसकी सोच, इसका लहजा, इसका उठना बैठना कुछ भी तो इस घर के मेयार से मेल नहीं खाता। सच कहूँ तो मैं उसे अपने किसी ऑफिस का मुलाजिम भी ना रखूं। बेगम शाइस्ता से अपने बेटे की ये जहर अफशानी बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने गुस्से से अहमद को टोका, अहमद, अपनी हद में रहो, वो तुमसे छोटी है और तुम्हारी इज्जत है। अपनी ज़बान को लगाम दो और उसकी यूँ तजलील करना बंद करो। मगर अहमद के गरूर पर इस डांट का कोई असर न हुआ। उसने एक जहर आलूद तंजिया कहका लगाया और बोला, इज़्ज़त? मामा प्लीज़ इस लड़की को मेरी इज़्ज़त का नाम देकर मेरी तौहीन ना करें। ये मेरी इज़्ज़त नहीं, सिर्फ एक मजबूरी है जो आप गांव की मिट्टी से उठाकर मेरे चमकते हुए महल में ले आए हैं। ये कभी इस घर का हिस्सा नहीं बन सकती। महरीन के हाथ में थमी खाली ट्रे हल्की सी कांप उठी। उसका दिल चाहा कि वो ज़मीन में धंस जाए या चीख चीख कर कहे कि वो अपनी मर्ज़ी से इस महल में नहीं आई।
بلکہ اپنے باپ کے ہاتھوں بکنے سے بچ کر یہاں لائی گئی ہے۔ مگر اس نے اپنے کانپتے ہوئے لبوں کو سختی سے سی لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک طوفان امڈ آیا تھا، لیکن اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور ایک لفظ بھی پلٹ کر کہے بغیر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اپنے اوپری منزل کے اس چھوٹے سے کمرے میں پہنچ کر مہرین نے دروازہ بند کیا اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس اپنی عزت نفس کا سوگ منانے کے لیے بھی کوئی اپنا گھر باقی نہیں بچا تھا، اور اب اس کی تقدیر میں شاید روز کی یہی تذلیل لکھی جا چکی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور مہرین نے احمد کے تلخ رویے کو اپنی تقدیر کا حصہ مان کر خاموشی اوڑھ لی تھی۔ لیکن اس بے سکون گھر میں طوفان کا اصلی پیش خیمہ تب ثابت ہوا جب احمد کی سابقہ منگیتر اور بزنس پارٹنر کی بیٹی نازلی بیرون ملک سے واپس آئی۔ نازلی ایک جدید، مغرور اور چالاک لڑکی تھی جو احمد کی دولت اور سوشل سٹیٹس پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ وہ بغیر بتائے شائستہ بیگم کے بنگلے میں پہنچی، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر اور مہرین کی پراسرار موجودگی کو محسوس کر کے اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ جب نازلی کو احمد کی والدہ کی باتوں اور گھر کی فضا سے معلوم ہوا کہ احمد نے خاموشی سے گاؤں کی ایک غریب اور دیہاتی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا غرور اور لالچ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ایک عام سی دیہاتی لڑکی اتنے بڑے خاندان کی بہو بن کر اس کا حق چھین لے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر مہرین کو اس گھر سے نکال باہر کرے گی۔ ایک شام جب احمد گھر پر موجود تھا، نازلی نے اپنی سازش کا جال بنا۔ وہ شائستہ بیگم کے کمرے میں گئی جہاں اس کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے بیگم شائستہ کے قیمتی ہیرے کے ہار پر پڑیں۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے جب کوئی آس پاس نہیں تھا، اس نے وہ ہار چپکے سے اٹھایا اور مہرین کے اوپری منزل والے کمرے کی الماری میں اس کے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نازلی نے پورے گھر میں شور مچا دیا۔ آنٹی، آپ کا وہ ہیرے کا سیٹ کہاں ہے جو آپ نے شام کو پہننا تھا؟ وہ تو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ بیگم شائستہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں آئیں اور پورا کمرہ چھان مارا، لیکن ہار نہ ملا۔ نازلی نے فوراً احمد کو پکارا اور مہرین کی طرف زہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے شائستگی کا ڈرامہ رچایا۔ احمد، گھر میں تو کوئی باہر کا بندہ نہیں آیا، صرف یہ لڑکی ہی اوپری منزل سے نیچے آتی جاتی رہتی ہے۔ مجھے تو شروع سے اس کی نیت پر شک تھا۔ گاؤں کے غریب لوگ اکثر ایسی قیمتی چیزیں دیکھ کر لالچ میں آ جاتے ہیں۔ مہرین کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ جوڑے اور بولی، نہیں خالہ جان، خدا کی قسم میں نے ہار کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں چوری کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بکواس بند کرو۔ احمد کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ نازلی کی باتوں نے اس کے پہلے سے موجود تعصب کو اور ہوا دے دی تھی۔ اس نے مہرین کی ایک نہ سنی اور نازلی کے ساتھ مل کر مہرین کے کمرے کی تلاشی لینے چلا گیا۔ نازلی نے جلدی سے الماری کا وہ دراز کھولا اور ڈرامائی انداز میں بولی، یہ دیکھو احمد، تمہاری شریف اور معصوم دیہاتی دلہن کا کارنامہ۔ ہیرے کا ہار الماری سے برآمد ہوتے ہی احمد کے چہرے پر شدید نفرت اور غصے کے تاثرات ابھرے۔ اس نے ہار مہرین کے چہرے کے سامنے لہرایا اور گڑگڑایا، تم جیسے گھٹیا اور جاہل لوگوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ تم نے سوچا میں تمہیں اپنی دولت نہیں دوں گا تو تم چوری کر کے اپنے باپ کا قرضہ اتارے گی۔ احمد سچ کہہ رہا ہے۔ نازلی نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ ایسی چور اور نیچ لڑکی کو اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اسے ابھی کے ابھی پولیس کے حوالے کرو یا گھر سے باہر پھینک دو۔ احمد نے مہرین کا بازو بے دردی سے مروڑا اور اسے دھکا دیتے ہوئے بولا، نازلی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تمہاری جگہ اس گھر کے دروازے کے باہر ہے۔ مہرین زاروں کی طرح رو رہی تھی اور شائستہ بیگم احمد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں،
لیکن احمر کا غرور اور نازلی کی سازش جیت چکی تھی۔ مہرین نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کی بجائے خاموش ہو گئی، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ جہاں اعتبار ہی نہ ہو وہاں صفائیاں دینا بیکار ہے۔ نازلی کی سازش سے گھر میں اٹھنے والا طوفان ابھی پوری طرح تھما نہیں تھا کہ خان ولا میں احمر کے بزنس پارٹنرز کے اعزاز میں ایک بڑی اور عالیشان پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ نازلی نے اس موقع کو مہرین کو ہمیشہ کے لیے احمر کی زندگی اور اس گھر سے بے دخل کرنے کا ذریعہ بنانے کا سوچ لیا۔ اس نے احمر کو باتوں ہی باتوں میں اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ سب کے سامنے مہرین کا تعارف بطور بیوی نہیں بلکہ ایک دور کی دیہاتی رشتہ دار اور گھر کی دیکھ بھال کرنے والی کے طور پر کروائے گا، تاکہ اس کی پوزیشن پر کوئی حرف نہ آئے۔ پارٹی کی رات پورا بنگلہ روشنیوں اور چمک دمک سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کے نامور بزنس مین، نازلی کے اعلیٰ سوسائٹی کے دوست اور احمر کے قریبی لوگ وہاں موجود تھے۔ مہرین شائستہ بیگم کے کہنے پر پارٹی کے کام کاج میں مدد کرنے کے لیے نیچے آئی، لیکن اس کا سادہ سا سوتی لباس اور سر پر سلیقے سے جما ہوا دوپٹہ اس کی چمکتی دمکتی محفل میں سب کی نظروں کا مرکز بن گیا۔ نازلی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے جان بوجھ کر احمر کے کچھ بدتمیز دوستوں کو مہرین کی طرف متوجہ کیا۔ ایک مغرور بزنس پارٹنر نے مہرین کو ویٹرس سمجھتے ہوئے چائے اور ڈرنکس لانے کا حکم دیا اور اس کے لب و لہجے کا سب کے سامنے مذاق اڑانے لگا۔ احمر، یہ تم نے اپنے اتنے شاندار گھر میں کون سی دیہاتی مائی رکھ لی ہے؟ نہ بات کرنے کا ڈھنگ، نہ کوئی فیشن، اس کے دوست نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ نازلین نے فوراً آگھر بھر کر جلتی پر تیل چھڑکا۔ او پلیز، یہ تو احمر کی والدہ کی رحم دلی ہے کہ گاؤں کی اس غریب لڑکی کو یہاں پناہ دے رکھی ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت تھوڑی ہے۔ سب لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ مہرین کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے بے بسی سے احمر کی طرف دیکھا۔ اسے امید تھی کہ احمر چاہے اس سے نفرت ہی کیوں نہ کرتا ہو، مگر اپنے خاندانی وقار اور سچائی کی خاطر کم از کم اس کی یوں اعلانیہ بےعزتی نہیں ہونے دے گا۔ لیکن احمر نے صرف اپنے ہاتھ کی مٹھی کس لی اور بالکل خاموش رہا۔ اس کے سکوت نے مہرین کے دل کے آخری ٹکڑے بھی کر دیے۔ اس کی بے حسی مہرین کے لیے ان تمام طعنوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ مہرین نے خاموشی سے سر جھکایا، اپنے آنسو کو پینے کی ناکام کوشش کی اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے اوپری منزل کی طرف بھاگ گئی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب تمام مہمان چلے گئے اور گھر میں سکوت چھا گیا، احمر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بے نام اضطراب برپا تھا۔ مہرین کی وہ التجا بھری بھیگی آنکھیں اور اس کی خاموش سسکیاں بار بار احمر کے ذہن میں گھونپ کی طرح چبھ رہی تھیں۔ وہ لاکھ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایک معمولی دیہاتی لڑکی ہے، لیکن پہلی بار احمر خان کے مغرور اور سخت دل میں ایک گہرا احساس جرم جاگ اٹھا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مہرین کی اس تذلیل میں دشمنی نازلی کی تھی، مگر اصلی جرم اس کی اپنی خاموشی کا تھا۔ اپنے اندر اٹھتی اس پہلی درار اور بے چینی سے تنگ آ کر اس نے غصے میں سامنے پڑا شیشے کا گلاس دیوار پر دے مارا، مگر دل کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ احمر کے دل میں احساس جرم کی جو پہلی درار پڑی تھی، اس نے اسے بے چین کر دیا تھا، مگر اس کا غرور ابھی بھی اسے کھلم کھلا اعتراف کرنے سے روک رہا تھا۔ اسی بے سکونی کے عالم میں ایک نئی مصیبت نے خان ولا کے دروازے پر دستک دی۔ رات کے دیر گئے جب پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، باہر کا مرکزی دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ چوکیدار کے منع کرنے کے باوجود ایک شخص دھونس جماتا ہوا زبردستی اندر گھس آیا۔ وہ مہرین کا باپ رشید تھا۔ نشے میں دھت، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں درندگی لیے وہ ڈرائنگ روم میں چیخنے لگا، مہرین، باہر نکل! اپنے باپ سے چھپ کر اس محل میں عیش کر رہی ہے؟
رشید نے بدحواسی میں شور مچایا۔ شور سن کر احمر، بیگم شائستہ اور مہرین نیچے آ گئے۔ مہرین اپنے باپ کو دیکھ کر خوف سے لرزنے لگی اور بیگم شائستہ کے پیچھے چھپ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں اس طرح گھسنے کی؟ احمر نے انتہائی سرد اور غضبناک لہجے میں کہا۔ رشید نے ایک زہر آلود قہقہ لگایا۔ اوہو بڑے خاں صاحب، آپ نے میری بیٹی سے نکاح تو کر لیا، لیکن مجھے کیا ملا؟ وہ چوہدری مجھے اس کے بدلے لاکھوں دینے کو تیار تھا۔ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، میں اسے دوبارہ بیچوں یا جو مرضی کروں، تم لوگوں نے مجھے میری طے شدہ رقم نہیں دی۔ یہ سن کر مہرین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اپنے باپ نے ایک بار پھر اسے سودے کی سلیٹ بنا دیا تھا۔ رشید نے مہرین کا بازو پکڑ کر زبردستی گھسیٹنے کی کوشش کی۔ چل میرے ساتھ، تیرے لیے نیا گاہک تیار ہے۔ چھوڑو اسے، مہرین چیخی۔ چھوڑو مجھے، مہرین چیخی، مگر اس کی آواز خوف میں دب گئی۔ اس سے پہلے کہ رشید اسے باہر لے جاتا، احمر نے آگے بڑھ کر رشید کی کلائی اتنی سختی سے دبوچ لی کہ اس کے ہاتھ سے مہرین کا بازو چھوٹ گیا۔ احمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اپنی گندی زبان اور یہ ناپاک ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، احمر کی آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونج اٹھی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ یہ میری بیٹی ہے، رشید غصے سے گرایا۔ یہ احمر خان کا گھر ہے اور مہرین اس گھر کی باقاعدہ منسوب ہے۔ گھر سے باقاعدہ منسوب ہے۔ احمر نے رشید کو دھکا دیتے ہوئے پیچھے دھکیلا اور مہرین کے آگے ایک مضبوط ڈھال بن کر ڈٹ گیا۔ اگر تم نے دوبارہ اس کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا یا اس کا نام بھی اپنی زبان پر لائے تو میں تمہیں ایسی جیل میں ڈلواؤں گا جہاں سے تمہاری ہڈیاں بھی باہر نہیں نکلیں گی۔ احمر کا یہ روپ دیکھ کر رشید کا نشہ حیران ہو گیا۔ وہ احمر کے جاہ و جلال اور دھمکی سے خوفزدہ ہو گیا اور بڑبڑاتے ہوئے الٹے قدموں باہر بھاگ گیا۔ جب سناٹا چھا گیا تو مہرین سسکیاں بھرتے ہوئے احمر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک پل کے لیے امید جاگی کہ شاید احمر کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ احمر نے مہرین کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا جہاں التجا اور سوال دونوں تھے، مگر اپنے غرور کی زنجیروں میں جکڑا احمر فوراً اپنے خول میں واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے تاثرات کو دوبارہ سخت کر لیا اور رخ موڑتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے مہرین، میں نے یہ سب تمہارے لیے نہیں کیا بلکہ خاندان کی عزت اور اپنی والدہ کی خاطر کیا ہے۔ تم کل بھی میرے لیے ایک بوجھ تھی اور آج بھی وہی ہو۔ یہ کہہ کر احمر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مہرین وہیں کھڑی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا سنتی رہ گئی۔ احمر کے عمل نے اسے بچا تو لیا تھا، مگر اس کے الفاظ نے ایک بار پھر اس کے روح کے زخم تازہ کر دیے تھے۔ رشید کے واقعے کے بعد احمر کے رویے میں ایک عجیب تضاد اور کشمکش آ چکی تھی۔ وہ ایک طرف مہرین کے ساتھ اپنے تلخ اور مغرور رویے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا، مگر دوسری طرف لاشعوری طور پر اس کا دھیان مہرین ہی کی طرف رہتا۔ اگر مہرین ذرا سا بھی بیمار ہوتی یا اداس نظر آتی تو وہ ملازمین پر بلا وجہ غصہ نکالتا، مگر خود مہرین کے سامنے وہی پرانی سرد مہری اور اکڑ برقرار رکھتا۔ ایک دن جب احمر شام کو گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ مہرین صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کا سادہ روپ اور خاموش چہرہ دیکھ کر احمر کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی، مگر اپنے غرور کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے روکھے لہجے میں کہا، مہرین، ان فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے آپ پر کچھ توجہ دو تاکہ جب کوئی اس گھر میں آئے تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ مہرین نے خاموشی سے پانی کا برتن ایک طرف رکھا۔ اب اس کے اندر کا خوف اور بیچارگی ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہرے سکون اور عزت نفس نے لے لی تھی۔ اس نے پہلی بار احمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ کوئی شکایت تھی اور نہ التجا۔
احمر صاحب، مہرین کی آواز بہت دھیمی مگر مضبوط تھی، آپ کو اب مزید شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اس گھر میں صرف خالہ جان کی خاطر اور اپنے باپ کی حویلی سے بچ کر آئی تھی، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ بغیر عزت کے ملنے والی پناہ بھی ایک قید خانہ ہوتی ہے۔ احمر نے حیرت سے آئی بروز کرائے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ میں اب آپ کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی، مہرین نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلی ہی صبح جب گھر کے تمام لوگ سو رہے تھے، مہرین نے اپنا مختصر سا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں سمیٹا۔ اس نے خالہ جان کے نام ایک خط لکھا جس میں ان کے احسانات کا شکریہ ادا کیا اور احمر کو اس بوجھ سے آزاد کرنے کا ذکر کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پہنی ہوئی نکاح کی انگوٹھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور خاموشی سے خان ویلا کے بھاری دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ نہ تو اپنے باپ کے پاس گئی اور نہ ہی کسی اور کے آسرا پر۔ اس نے شہر کے ایک چھوٹے سے فلاحی ادارے اور لٹریسی سینٹر میں پناہ لی، جہاں وہ چھوٹے بچوں کو پڑھا کر اپنی عزت مندانہ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دوپہر کو جب احمر آفس سے لوٹا اور اس کے کمرے میں مہرین کو نہ پایا تو اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اس انگوٹھی اور خط پر پڑی۔ خط پڑھتے ہی احمر خاں کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مہرین جا چکی تھی اور اپنے ساتھ احمر کے غرور کی تمام دیواریں بھی ڈھا کر لے گئی تھی۔ مہرین کے چلے جانے کے بعد خان ویلا میں ایک ایسا زہر آلود اور ہولناک سناٹا چھا گیا جس نے احمر کا دم گھونٹنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں احمر نے اپنے معمول کے غرور کو ڈھال بنانے کی کوشش کی۔ وہ خود کو یہی تسلی دیتا رہا کہ ایک دیہاتی اور معمولی لڑکی کے جانے سے اس کی شاندار اور پرتعیش زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ صرف اس کے اپنے اندر کا جھوٹ تھا جو دن بہ دن بے نقاب ہو رہا تھا۔ گھر کا کونا کونا اسے مہرین کی خاموش موجودگی کی یاد دلاتا۔ ڈرائنگ روم کی وہ جگہ جہاں وہ سر جھکائے کھڑی رہتی تھی، وہ صحن جہاں وہ پودوں کو پانی دیتی تھی اور اوپری منزل کا وہ تنہا کمرہ، ہر چیز جیسے احمر کو اس کی بے حسی اور ظالمانہ رویے کا طعنہ دے رہی تھی۔ احمر کو اب احساس ہو رہا تھا کہ مہرین نے کبھی اس کے سامنے اپنے دکھ کا ڈنڈورا نہیں پیٹا تھا، مگر اس کی خاموش برداشت اس گھر کے ماحول کو ایک عجیب سا سکون دیتی تھی۔ اب وہ سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا تھا۔ آفس میں بھی احمر کی توجہ بکھرنے لگی۔ اس کی چڑچڑاہٹ اور غصہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کے ماتحت اس کے سامنے آنے سے گھبرانے لگے۔ جب بھی وہ گھر لوٹتا اس کی نظریں لاشعوری طور پر ڈرائنگ روم کی طرف اٹھتیں کہ شاید مہرین چائے کی ٹرے لیے سامنے کھڑی ہو، مگر ہر بار خالی پن اس کا استقبال کرتا۔ بیگم شائستہ نے بھی اپنے بیٹے سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ان کی خاموش نگاہوں میں لکھی ملامت احمر کے دل پر تیر کی طرح تراز ہوتی تھی۔ ایک شام جب احمر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی مہرین کی نکاح والی انگوٹھی پر پڑی۔ اس نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور پہلی بار احمر خان کی آنکھوں سے غرور کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے شدت سے اس بات کا اعتراف ہوا کہ مہرین کوئی بوجھ نہیں تھی، بلکہ وہ تو چپکے سے اس کی زندگی کی ایک ایسی ضرورت اور عادت بن چکی تھی جس کے بغیر اب اس کا جینا دوبھر ہو رہا تھا۔ میں اتنا اندھا کیسے ہو سکتا تھا؟ احمر نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے سسکی لی۔ اس نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا اور میں نے اسے صرف ذلت اور درد دیا۔ اپنے غرور کی آخری زنجیر بھی توڑ کر احمر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ مہرین کے بغیر ایک دن بھی مزید نہیں گزار سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو فون ملایا اور لرزتی ہوئی مگر حتمی آواز میں بولا، مجھے مہرین چاہیے۔ شہر کا کونا کونا چھان مارو، ہر فلاحی ادارے، ہر بس اسٹینڈ اور ہر ہسپتال کی تلاشی لو،
مجھے میری بیوی ہر قیمت پر واپس چاہیے۔ احمد خان جو کبھی مہرین کو اپنی نظروں سے دور رکھنا چاہتا تھا، اب اسے ڈھونڈنے کے لیے شہر کی گلیوں کی خاک چھاننے پر مجبور ہو چکا تھا۔ دن رات کی تکودو اور بے پناہ تلاش کے بعد احمد کے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو بالآخر مہرین کا سراغ مل گیا۔ وہ شہر کے ایک دور افتادہ علاقے میں قائم چھوٹے سے فلاحی اسکول اور پناہ گاہ میں رہ رہی تھی، جہاں وہ دن بھر ضرورت مند بچوں کو پڑھاتی اور رات کو وہیں ایک سادہ سے کمرے میں بسر کرتی۔ خبر ملتے ہی احمد بغیر ایک پل ضائع کیے گاڑی بھگا کر اس فلاحی ادارے کی عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے مہرین کو صحن میں بچوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف یا بےچارگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان اور وقار تھا، ایک ایسا وقار جو احمد کے عالی شان محل اور بے شمار دولت میں بھی اسے کبھی نہیں مل سکا تھا۔ احمد کے قدم مہرین کی طرف بڑھے، مگر اس کے اندر کا غرور اب مکمل طور پر خاک میں مل چکا تھا۔ وہاں کے منتظم ایک بزرگ خاتون نے احمد کو دیکھ کر اسے پہچان لیا اور اسے اپنے دفتر میں بلایا۔ منتظمہ نے احمد کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، آپ احمد خان ہیں نا، وہ شخص جس کے گھر سے مہرین اپنی عزت نفس بچا کر یہاں آئی ہے؟ احمد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں اسے واپس لے جانے آیا ہوں، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ خاتون نے سنجیدگی سے احمد کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، احمد صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ کے گھر میں کس حال میں دن گزار رہی تھی؟ وہ روز رات کو یہاں آ کر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے منصوبہ بندی کرتی تھی، مگر اس نے کبھی آپ کی دولت یا نام کا سوال نہیں کیا۔ جب اس کے باپ نے اسے بیچا تو وہ صرف ایک ایسا گھر چاہتی تھی جہاں اسے ذلت کی بجائے چند پل کی محفوظ پناہ اور عزت مندانہ زندگی مل سکے۔ آپ نے اسے دولت دکھائی، محل دکھایا، مگر وہ تو بس ایک انسان کے طور پر اپنی قبولیت چاہتی تھی۔ آپ نے اس کے سیدھے پن اور سادگی کو اس کی کمزوری سمجھ لیا۔ ان الفاظ نے احمد کی روح پر نشتر کا کام کیا۔ سچائی کا آئینہ اتنی بے رحمی سے اس کے سامنے لایا گیا تھا کہ احمد کی آنکھوں سے پچھتاوے کے نہ رکنے والے آنسو بہنے لگے۔ اسے شدت سے یہ احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ جاہل اور بوجھ سمجھتا رہا، اس کا دل کتنا وسیع اور شفاف تھا، جبکہ وہ خود اپنی تمام تر تعلیم، سوسائٹی اور دولت کے باوجود کتنا کم ظرف ثابت ہوا تھا۔ احمد دفتر سے باہر نکل کر سیدھا مہرین کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مہرین نے احمد کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیں، مگر اس کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی التجا۔ مہرین، احمد کی آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں اندھا تھا جو تمہاری پاکیزگی اور سچائی کو نہ دیکھ سکا۔ میں نے تمہیں بہت درد دیا ہے، مگر خدا کے لیے میرے ساتھ واپس چلو۔ مہرین نے دھیمے مگر بے حد مضبوط لہجے میں جواب دیا، احمد صاحب، میں اب اس محل میں واپس نہیں جا سکتی، جہاں میری ذات صرف ایک ناپسندیدہ بوجھ اور مجبوری تھی۔ میں نے آپ سے کبھی دولت یا رتبہ نہیں مانگا تھا، صرف ایک محفوظ چھت چاہی تھی جو آپ مجھے نہ دے سکے۔ احمد کے پاس مہرین کے اس جواب کا کوئی دفاع نہیں تھا۔ وہ پہلی بار مہرین کے سامنے بالکل نہتھا اور ہار چکا تھا۔ مہرین کا صاف انکار احمد خان کے غرور پر آخری ضرب ثابت ہوا۔ گاڑی کا پیڈل دباتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے پچھتاوے کے نہ رکنے والے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جس کا دل اس نے خود توڑا ہو، اس کی التجا کی قیمت صرف معافی کا ایک لفظ نہیں ہو سکتی۔ اگلی ہی دوپہر خان ولا کے عالی شان ڈرائنگ روم میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ بیگم شائستہ، نازلی اور خاندان کے چند خاص لوگ جمع تھے۔ نازلی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ احمد اب اس دیہاتی لڑکی کا
چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند کرنے جا رہا ہے۔ احمر کمرے کے درمیان میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی چال سے غرور غائب تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا ضبط تھا۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک سچ ماننے جا رہا ہوں۔ احمر کی زبردست آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا۔ اس گھر کا سب سے جاہل، کم ظرف اور نابینا انسان میں تھا۔ مہرین کوئی بوجھ نہیں تھی، وہ اس گھر کی اصل مالکن اور میری حقیقی شریک حیات ہے۔ نازلی، تم نے اور میں نے مل کر جس لڑکی کو بار بار ذلیل کیا، وہ اپنے ظرف میں ہم سب سے کہیں بلند تھی۔ نازلی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر احمر کے کاٹدار رویے نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ غصے اور ذلت کے مارے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ بیگم شائستہ نے آنکھوں میں شکرانے کے آنسو لیے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگلی ہی صبح احمر دوبارہ اس فلاحی ادارے کے صحن میں کھڑا تھا۔ مہرین بچوں کو پڑھا کر اٹھی تو احمر کو اپنے سامنے پایا۔ اس بار احمر کی نظروں میں کوئی حاکمیت نہیں تھی، صرف ایک بھکاری کی التجا تھی۔ مہرین، احمر نے دھیمی کانپتی آواز میں شروعات کی، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری روح پر اتنے گہرے زخم دیے ہیں کہ معافی کا لفظ بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو۔ میں تمہیں وہ سب عزت دینا چاہتا ہوں جو میں نے تم سے چھینی تھی۔ مہرین نے احمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں واقعی اب وہ مغرور بزنس مین نہیں تھا، بلکہ ایک پشیمان انسان تھا، مگر اس نے اپنی نظریں سخت رکھیں۔ احمر صاحب، مہرین کی آواز میں ایک عجیب سا وقار تھا، عزت مانگ کر یا التجا کر کر نہیں دی جاتی۔ آپ نے مجھے اس گھر میں ایک ناپسندیدہ بوجھ، ایک بے نام عورت بنا کر رکھا۔ کیا ایک لفظ معافی سے وہ تمام راتیں مٹ جائیں گی جو میں نے اس الگ کمرے میں سسکتے ہوئے گزاری ہیں؟ میں ان تمام راتوں کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں مہرین، احمر نے آگے بڑھ کر التجا کی۔ تم جو سزا دینا چاہو دے دو، لیکن مجھے یوں اپنی زندگی سے الگ مت کرو۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہو چکا ہوں۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ میری تمام دولت اور نام تمہاری ایک مسکراہٹ کے آگے کچھ نہیں ہے۔ مہرین نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے دل کے طوفان کو سنبھالا۔ میں آپ کے ساتھ واپس تو چلوں گی احمر صاحب، مہرین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، لیکن اس گھر کی مالکن یا آپ کی بیوی بن کر نہیں، بلکہ صرف ایک ایسی عورت بن کر جس کا اعتماد آپ نے خود توڑا تھا اور جسے دوبارہ جوڑنا اب آپ کا امتحان ہے۔ احمر نے نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکا لیا۔ مجھے تمہارا ہر امتحان منظور ہے۔ میں ہر دن ہر پل اپنے عمل سے تمہارا اعتماد دوبارہ جیتوں گا۔ جب مہرین خان ولا میں دوبارہ داخل ہوئی تو ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ احمر نے خود اس کا سامان اٹھایا اور اوپری منزل کے اس چھوٹے کونے والے کمرے کی بجائے اسے اپنے مرکزی اور عالیشان ماسٹر بیڈ روم میں لے آیا۔ مہرین نے کمرے کی حالت اور اپنے سامان کو احمر کے کپڑوں کے ساتھ سجا دیکھا تو حیرت سے بولی، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے احمر صاحب؟ احمر نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ احمر صاحب نہیں مہرین، تم چاہو تو مجھے اب صرف احمر کہہ سکتی ہو، اور یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ میری توبہ ہے اور تمہاری اس جگہ کی شروعات جو پہلے دن سے تمہاری ہونی چاہیے تھی۔ مہرین کے لبوں پر پہلی بار ایک ہلکی دل نشین مسکراہٹ ابھری۔ ٹوٹے ہوئے اعتماد کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے احمر، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ احمر نے اپنے غرور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ اب وہ ہر روز اپنے خلوص توجہ اور بے پناہ محبت سے مہرین کا دل جیتنے کی ایک خوبصورت جنگ لڑ رہا تھا۔ نفرت اور سودے سے شروع ہونے والا یہ رشتہ بالآخر ایک ایسے محترم، مضبوط اور سچے بندھن میں ڈل چکا تھا جہاں اب شک، غرور، فاصلوں کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔
ختم شدہ۔